بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 949، اعتراض نمبر 4 اور اس کا جواب، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 949۔ تبلیغ والے اپنے بیانوں میں منہج دعوت انبیاء اور ان کے قصص کو خوب دہراتے ہیں، اور بعض اہل علم اس عمل کو گستاخی تصور کرتے ہوئے منع کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب: قصص الانبیاء کو بیان کرنا گستاخی نہیں بلکہ عین شریعت ہے، اور ان قصص میں دین کے داعیوں کے لیے ایک مکمل نظام دعوت اور منہج اور اسلوب ہے، اور غیر داعیوں اور عابد و زاہدوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کی عبادات وغیرہ مشعل راہ ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرات، انبیاء علیہم السلام سے بہتر اولو الالباب اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھا۔ اولو الالباب کامل عقل اور فہم والوں کو اولو الالباب کہتے ہیں، اور کمال عقل اور فہم یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کا ذکر کرے اور اس کی بنائی گئی مخلوق کی کھوج میں لگا رہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بازیابی کی فکر کرے۔ اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ لطیفہ: اللہ کا ذکر، مخلوق کا فکر، یہ دو صفات اکٹھے ہوں تو آدمی مرد کامل بنتا ہے۔ صرف مخلوق کی فکر ہو، خالق کا ذکر نہ ہو تو وہ ادھورا ہے، جیسے سائنسداں وغیرہ، اور اگر صرف ذکر اللہ ہو اور مخلوق کا فکر نہ ہو تو وہ بھی ادھورا ہے، جیسے تارک دنیا والا راہب اور مجذوب۔ اور یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں اسے۔ اس انسان کی دونوں جہاں کی خیر سرخروئی اور کامیابی کا فکر لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نبی کی دعوتی فکروں کو اپنے گلے لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فکر ہر مسلمان کے سر پر ڈالی ہوئی ہے۔ اس دعوت و تبلیغی ذمہ داری سے کبھی کوئی مسلمان چھوٹنے والا نہیں، چاہے وہ امتی عالم ہو کہ عامی، شہری ہو کہ دیہاتی، قطب ہو یا ابدال۔ نبیوں اور رسولوں کو تبلیغ اور رسالت کی بابت بار بار تنبیہ فرمائی گئی، تو کیا مولوی صاحب اور مولانا، اور کیا مفتی صاحب اور شیخ المشائخ، اور کیا کتب اور کیا ابدال۔ قصص الانبیاء کا بیان کرنا، کوئی مسلمان حضرات انبیاء کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، خاص کر داعی اللہ جس کا اڑنا بچھونا ہی دعوتی کام ہو، وہ بھلے اس طرح کی گستاخی کیوں کر سکتا ہے۔ حقائق بیان کرنا گستاخی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ ہر عالم صاحب بیان کرتے ہیں اور سبھی مسلمان سنتے ہیں۔ دینی بیانات گستاخی کے لیے نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ فائدہ: ویسے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے قصص امت مسلمہ کی رہبری اور ہدایت ہی کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں نصیحتیں اور تجربات آمیز سبق ہیں عقل مندوں کے لیے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہر مفسر، محدث اور واعظ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے حضرت آدم پیدا کیے گئے، کس وجہ سے جنت سے نکالے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی مفتی صاحب فتویٰ جاری کر دیں کہ اس واقعے کے بیان کرنے والے نے حضرت آدم علیہ السلام پر تنقید کی ہے اور یہ شخص گستاخ انبیاء ہے، تو بھلا اس طرح کے بیجا فتووں کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اور اگر اس طرح سے بیان کرنا ممنوع ہوتا تو انبیاء کے قصص قرآن میں نازل ہی کیوں ہوتے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات، ان قصوں کے بیان کرنے والوں پر اعتراض کرنا گویا اعتراض برائے اعتراض ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ قرآن اور قرآن کے نازل کرنے والے پر اعتراض ہے۔ اعاذنا اللہ ثم اعاذنا اللہ۔ دعوتی کام اجتماعی ہے۔ اس امت کے اندر سبھی قسم کے اور سبھی سطح کے لوگ شامل ہیں، مقربین، ابرار اور صلحاء اور متشرین۔ ان سب کو لے کر چلنا اور سبھی کو اپنا ماننا، یہی منہج انبیاء اور منہج صحابہ ہے۔ چند روز قبل ایک خاندان میں کچھ مسائل پیش آئے تھے تو صلح اور صفائی کرنے کے لیے جانا ہوا۔ اس خاندان کی خوبی یہ تھی کہ سب لوگ دیندار اور اہل علم تھے۔ جھگڑا یہ تھا کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو اپنے تقوی کے معیار پر نہ دیکھ کر ناراض تھے، اور چھوٹے یہ کہتے تھے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہمیں تم جیسا بننے کے لیے عرصہ لگے گا، ہم مجبور ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم نے عرض کیا کہ اس مسئلے کا حل ایک صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، اس پر غور کرے۔ فرمایا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی حضور نے فرمایا بہترین دور میرا ہے، پھر بعد والوں کا، پھر بعد والوں کے بعد والوں کا، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور۔ ان تینوں ادوار کی مدت تقریباً 100 سال رہی، یعنی ایک دور کی مدت 30 سال، یعنی دوسرے 30 سال پہلے 30 سال کے مقابلے میں سست رہے، اور تیسرے 30 سال دوسرے سے خراب، یعنی پہلے 30 سال والوں کا تقوی کا معیار اعلیٰ، دوسرے 30 سال والوں کا معیار اوسط، اور تیسرے دور کا معیار تھرڈ کلاس۔ اب اس طرح جمع تقسیم کر کے دیکھیں کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں۔ 14 کو 3 سے ضرب دیں تو ہمیں اپنا گریڈ سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہم 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں، اور ہمارا تقوی اور طہارت کا لیول اور درجہ اور گریڈ 40-50 پر ہوگا۔ تبھی تو حضور نے بشارت دی کہ اس پرفتن دور میں جو نیکی کرنے، نیکی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اسے 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم خود پر تو سختی اور جبر کریں، لیکن دوسروں کو منت اور سماجت کے ذریعے ترغیب دیتے رہیں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ ساتھی کام کر رہے ہیں تو ان کو سراہو کراؤ۔ اس دور میں یہی طریقہ مناسب ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ فائدہ نہیں۔ الحمدللہ صلح ہو گئی، سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک دعوتی کام کو وجود بخشا، اس کی قدر کر لیں، اور خود بھی سادگی اور جفاکشی کو اپنائیں، اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور 100% درگزر سے کام لیں۔ اس کام کو اپنا کام بنائیں اور اسی کام کے ہو کر رہ جائیں۔ اپنے عملے کی پوری حفاظت کریں۔ ہر ایک ساتھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس ہر ساتھی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کو نہ خود کے لیے چھوڑنا اور نہ کسی اور کے لیے۔ دعوتی کام کا کرنے والا اس دھرتی پر انمول ہیرے کے مانند ہے۔ اس کی قدر کی جائے، اس کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو پیار و محبت سے دور کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے اور سنوارنے اور ترقی پانے کے لیے راتوں کو اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے۔ اس کی غیر حاضری پر حسن ظن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی خیر خبر لی جائے۔ اگر کسی مشکل میں ہے تو اسے دور کرنے یا کسی سے دور کروانے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال اسے اس کے حال پر چھوڑا نہ جائے، اس کے ناز نخرے برداشت کیے جائیں۔ اپنے ساتھیوں کو دوسروں پر اہمیت دی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قریش کے رؤسا اور سرداروں کو دعوت دینے میں مشغول تھے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا اور قریش کے لوگوں کو دعوت دینے میں مصروف رہے۔ تب سورہ عبس نازل ہوئی اور اس میں تنبیہ فرمائی کہ دوسروں کو اپنی ساتھیوں پر اہمیت نہ دو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور جو شخص تیرے پاس آتا ہے وہ ڈر بھی رہا ہے، تو اس سے بے رخی کرتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس نابینے کو دیکھتے تو شفقت سے فرماتے، اے نابینا، تیری وجہ سے مجھے میرے رب نے ڈانٹ دی۔ اس واقعے میں اپنے ساتھیوں کو دوسروں کے لیے چھوڑنا ہوا۔ ہر وقت اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ ان سے بے رخی برتی جائے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص مقام نہ دینا چاہیے، بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، مالدار اور غریب، اہل علم اور عامی، حاکم اور محکوم، چھوٹے بڑے، سب کو یکساں اہمیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نوازے گا۔ اسی طرح اپنی ذات سے بھی ساتھیوں کو دور نہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پیچھے چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل پڑے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ فائدہ: سمندر پار ہوئے، فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کے ذمہ داروں کو بلایا طور پر، سب چلنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی سے پہنچ گئے۔ قوم پیچھے رہ گئی۔ سامری نامی آدمی نے بچھڑا بنایا اور سب کو پجوا دیا۔ نحوی ترکیب: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو پوچھا کہ اے موسیٰ تم قوم کو پیچھے چھوڑ کر خود اکیلے جلدی سے کیوں آ گئے؟ یعنی تمہارے اس طرح کرنے سے تمہاری قوم عذاب میں مبتلا ہو سکتی، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو عذر پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ میری قوم میرے پیچھے ہی آ رہی، دوسری بات یہ کہ آپ کی طلب اور رضا کے لیے میں جلدی سے آ گیا۔ تقریباً ساری تفاسیر میں یہی معنی اور مطلب بیان ہوئے۔ ابن جریر، ابن کثیر، بیضاوی، جلالین، جلال القرآن، قرطبی، طبری، مظہری، تفہیم القرآن، معرف القرآن، ادریس کاندھلوی۔ فائدہ: اپنے ساتھیوں سے جڑے رہنا، حتیٰ کہ کوئی تمہیں خلافت، صدارت، وزارت، اہتمام بھی پیش کرے تو انکار کر دینا، کیونکہ اصل دعوتی کام تو وہی ہے جو نہج صحابہ پر ہو، اور نہج صحابہ ان سارے دیومالائی نظام سے یکسر پاک ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ اگر میں چاہوں تو عرب اور عجم سے بیعت لے لوں اور سب کا شیخ بن جاؤں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ الیاسی نسبت پر اٹھا ہوں اور اسی نسبت پر مروں گا۔ واقعتاً مولانا سید احمد خان صاحب نے اپنا عہد پورا کیا اور دعوتی استخلاص ہی کا جامہ پہنے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن آج کے داعی اپنی بغلوں میں بتوں کی طرح نہ جانے کن کن مشائخ کی کتنی کتنی خلافتیں چھپائے پھرتے ہیں، اور مختلف آرگنائزیشن کی کتنی صدارتیں اور ممبرشپی چھپائے رکھے ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کی دعوتی محنت ان ساری لوازمات سے پاک اور صاف تھی۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے، آپ کے بعد کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ سوچئے۔ تو فرمایا متصوفہ اس طرح سے سوچا کرتے ہیں، اہل دعوت نہیں، دعوتی کام اور اہل دعوت کا اللہ مالک اور نگہبان ہے۔ امیر نبی کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے امیر کو بھی اپنے نبی کے فیاضانہ رویے کو اپنانا ہوگا اور اپنے نفس اور جذبہ انتقام پر قابو رکھتے ہوئے ہر آنے والے کو گلے سے لگانا ہوگا۔
किसी से डांट डपट का सलूक न किया जाए। अल्लाह ताला शानो अपने नबी से फरमाते हैं, वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदा वल अश्यी युरीदून वजहा, अल आयात सूरह अनआम। और उन लोगों को न निकालिए जो सुबह और शाम अल्लाह की इबादत करते हैं, ख़ास उसी की रज़ा का कसद रखते हैं। उनका हिसाब ज़रा भी आपसे मुताल्लिक़ नहीं और आपका हिसाब ज़रा भी उनसे मुताल्लिक़ नहीं। बस अगर आप उनको निकाल दें तो आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। इसी तरह हमने बास को बास के ज़रिए आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये लोग हैं कि हम सब में से अल्लाह ताला ने इन पर फजल किया है? क्या ये बात नहीं जानते कि अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को खूब जानता है? और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूँ कहो कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने तुम पर मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर मुकर्रर कर लिया है। जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत की वजह से, फिर वो उसके बाद तौबा कर ले, इस्लाह की कोशिश जारी रखे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है और बड़ी रहमत वाला है। इन आयात में सबको साथ लेकर चलने के उसूल और तरतीब बतलाई जा रही है कि किसी अमीर को गरीब पर फ़ौक़ियत न दें और न ऊँचे तबके वाले लोगों को आम आदमी पर तरजीह दें और किसी को अपने से जुदा न करें। और अगर तुम लोगों को अपने पास रहने से मना करोगे तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको करीब रखा और सबके साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखे और एक जगह तो कामिल इकराम और तवाज़ो करने की दावत देते हुए फरमाया, वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन, और उसके साथ तवाज़ो के साथ पेश आ जो ईमान वाला हो और तेरी इत्तिबा करने वाला हो। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करे तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। तवाज़ो और खंदे पेशानी के लिए जो अल्फाज बेटे के लिए फरमाए गए, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके यानी वालिदैन के लिए तवाज़ो का बाजू पुस्त रखना, वही लफ्ज़ अल्लाह ने अपने नबी के लिए फ़रमाया, वक़्फ़िज़ जनाहक। ईमान वालों के लिए, ईमान वालों की ताज़ीम और तकरीम और तवाज़ो के लिए खंदा पेशानी से पेश आए। जज्बा इंतकाम और दुश्मनी और हसद की आग में जलकर जो भी ईमान वाले को गुमराह, बद्दीन, बदअक़ीदा और फासिक कहे या दिल में सोचे तो गोया उसने इन दो आयतों का एलानिया इनकार किया। और आयात कुरानी का इनकार कुफ्र है, फ़िस्क है, गुनाह कबीरा है। बहुत से इलाके के आलमी शुरा वाले अहबाब आज हक़ाइक़ को जान चुके हैं और वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की इमारत को कबूल करके रुजू कर रहे हैं और मैसेजेस के ज़रिए मसला दरियाफ़्त करते हैं। इसलिए हमने इन आयत मुबारका की रोशनी में इन मसाइल को बयान करना ज़रूरी समझा। अमीर और इलाक़ों के ज़िम्मेदार अपनी कुशादा दिली का मुज़ाहिरा करें, इस्तकबाल करें हर आने वाले का, और पहले से ज़्यादा इकराम और एहतराम हो। इन आने वालों को ज़र्रा बराबर भी तंगी और ज़ीक़ और शर्म महसूस न होने पाए और अल्लाह का शुक्र करें, दाइयों की शक्ल में जो नेमत खो गई थी वो दोबारा वापस मिल रही है। शुराइयत वालों के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। इसी तरह ये लौट कर वापस आने वाले शुराई भाई भी अहले मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं। इसलिए तरफ़ैन को अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। फ़तन्ना बादुहुम बिबाद का ज़माना गुज़र गया, अब भी आलम बिश्शाकिरीन का वक्त है। अल्लाह ताला तरफ़ैन को शुक्रगुज़ार देखना चाहते हैं। हमारी हक़ गोई हमारे मुखलिस होने की दलील है। हमारे क़ल्ब की आवाज़ भी यही है कि अनकरीब मुनाफ़रत मोहब्बतों में तब्दील होने को है। इंशाअल्लाह अनकरीब मौलाना इब्राहिम देवला साहब दामत बरकातुहुम भी मरकज़ निज़ामुद्दीन तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इंसानियत की उमूमी हिदायत के फ़ैसले फ़रमाएँ। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।